Welcome to my YouTube channel Q Official. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے سر کے اوپر اللہ تعالی نے عزت کا تاج سجایا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت اس انسان کے لیے ہے جو صحیح معنوں میں انسان ہو۔ اگر شکل انسانوں والی ہو اور عمل حیوانی والے ہو تو وہ آدمی اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ کچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس وقت یہ پانی کا ایک قطرہ تھا۔ آگے ارشاد ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ہم اس کو آزمائیں گے اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اگر ارشاد ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی عطا فرمائی، یا تو یہ شکر کرنے والا بنے یا انکار کرنے والا بنے۔ اب انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا راستہ، گناہوں کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ۔ دونوں راستے بالکل واضح ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلنے والے عباد الرحمن ہیں، گناہوں کے راستے پر چلنے والے عباد الشیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم عاہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، بے شک وہ تمہارا ظاہر اور باہر دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور ایک میری عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو عباد الرحمن میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں کے راستے پر چلتا ہے تو عباد الشیطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جینے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی جینے کے مختلف انداز، اور فرمایا کہ 3 اندازوں سے انسان اپنی زندگی جی سکتا ہے، لیکن جو سب سے بہتر اور اچھی زندگی ہے وہ فقط ایمانی ہی زندگی ہے۔ حیوانی زندگی، انسانی زندگی اور ایمانی زندگی، ان سب میں سب سے بہتر اور جو سب سے افضل زندگی ہے وہ ایمانی زندگی ہے۔ اگر آپ بچے کو زندگی کے دیکھیں تو اس کی زندگی میں فقط 2-3 کام ہوتے ہیں، کھانا پینا، سونا، جاگنا، کھیلنا کودنا۔ اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ اسے کمانے کی فکر ہے کہ کہاں سے آئے گا، نہ اسے کھانے کی فکر ہے کہ کہاں سے آئے گا اور گھر کیسے ہوگا۔ وہ ہر فکر سے بے فکر ہوتا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو تب بھی رونے لگتا ہے، پیاس لگتی ہے تب بھی رونے لگتا ہے، تو اس کی ماں اس کے تمام کام کر دیتی ہے، نیند آ گئی سو گیا، اور باقی جو اس کا درمیان کا وقت ملتا ہے اس کو کھیلنے، بھاگنے اور کودنے میں گزارتا ہے، اسے کہتا ہے حیوانی زندگی۔
اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہو بہو یہی کام حیوان بھی کرتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ بکری، گائے، بھینس کو جب ان کو بھوک لگے گی تو وہ چر لیں گے، پھر کو بھوک لگے گی وہ کسی کو کاٹ کھا لے گا، مگر اسے اپنی بھوک مٹانی ہوتی ہے۔ پیاس لگی تو پانی پی لیا، نیند آئی تو سو گیا۔ اگر ان کے پاس وقت ہو تو کئی مرتبہ جانور آپس میں بھاگتے دوڑتے بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام کام جانور بھی کرتے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات میں ایک ضرورت کا اضافہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ مرد ہے تو اسے مادے کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوت رکھی ہوتی ہے اور اس نے اس شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے اسی طرح جانور بھی اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کھانے، پینے، سونے، جاگنے، کھیلنے، کودنے اور شہوت کو پورا کرنے کے معیار بنائیں تو انسان فضیلت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ان میں سے ہر شعبے میں حیوان اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ کھانا پینا انسان تو 2 روٹیاں کھا لے گا، مگر ذرا ہاتھی کو دیکھو وہ کتنا کھاتا ہے، اونٹ اور بھینسا کتنا کھا لیتے ہیں، انسان تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں کم کھاتا ہوں تو شیر کہے گا کہ میں ہفتے میں 1 بار کھاتا ہوں۔ اگر ہم ہفتے میں 1 بار کھائیں گے تو ہم اٹھتے ہوئے دوہرے ہو جائیں گے۔ اگر ہم 6 دن سے بھوکے ہیں، کھڑے ہونے لگیں تو ہم گر جائیں گے۔ ہمیں دن میں 3 مرتبہ کھانا چاہیے، وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے۔ مگر بچ پورے دن کے اندر 750 گرام کھانا کھاتا ہے، تو انسان نہ تو زیادہ کھانے میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم کھانے میں بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ چونٹی ہی کو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، اے چونٹی تیرا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ چونٹی سے پوچھا کہ تیرا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت پورے سال میں 2 دانے گندم کے۔ فرمایا کہ میں تیرا امتحان لوں گا۔ چنانچہ اسے ایک جگہ پر بند کر دیا گیا اور وہاں گندم کے 2-4 دانے ڈال دیے گئے۔ جب سال کے بعد اسے نکال کر دیکھا گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور اس نے فقط 2 دانے ہی کھائے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے چونٹی میں تیری سچی بات سے بڑا خوش ہوا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی، وہ کہنے لگی، زدنی رزقا و عمرا، اگر آپ کے اختیار میں ہیں تو میرا رزق اور میری عمر بڑھا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا پڑتے ہیں کہ چونٹی نے مجھے لاجواب کر دیا، تو ہم زیادہ کھانے میں بھی نہیں بڑھ سکتے اور کم کھانے میں بھی جانوروں سے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگر انسان کہے کہ دوڑنے بھاگنے کی بات ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ان سے جانوروں سے بھی آگے نہیں ہو سکتے۔ گھوڑا انسانوں سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، ہرن ہم سے زیادہ تیز بھاگتا ہے اور چیتا تو بھاگتی کار کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، وہ اتنا تیز بھاگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر شادی بیاہ کی بات ہے تو مرد عورت تو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ملاپ کر لیتے ہوں گے، اور جانوروں کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک دن میں کئی مرتبہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی ایسی ہے، یہ حیوانی زندگی ہوتی ہے اور اس زندگی جینے سے کام نہیں چلا کرتا۔ جب انسان یہ زندگی حیوانی زندگی جی رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر نفس پرستی آتی ہے، اور انسانی زندگی میں جب عقل کا بھی کار فرمائے اس کے اندر زر پرستی اور زن پرستی آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یا تو زر کے پیچھے ہو رہا ہے یا زن کے پیچھے۔ تمام محنتوں کو نچوڑ آپ کو یہ 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ اس بندے کی محنت کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو حوث نظر آئے گی کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے تاکہ میرے آگے چل کر مجھے تمام کی تمام سہولتیں مل جائیں، یا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں زن کا مسئلہ ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حیوانی زندگی میں انسان کے اندر خواہش پرستی آتی ہے اور انسانی زندگی میں انسان کے اندر زر پرستی اور زن پرستی دونوں آتی ہیں۔ چنانچہ آپ غیروں کو زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ ان میں زر پرستی اور زن پرستی کا بدترین نمونہ نظر آئے گا۔ ان کی ساری زندگی انہیں کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح پیسہ ہمارے پاس آ جائے اور کسی طرح ہماری نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کی پابندی نہ ہو۔ حیوانی زندگی میں نفس کا راج تھا، اس لیے اسے نفس پرستی کہا گیا۔ پھر انسان کی زندگی میں عقل کا راج آ گیا۔ اس عقل کی بنیاد پر انسان نے اس دنیا کو خوب سجایا، اس میں کیا کیا دلچسپیاں پیدا کر ڈالیں، مگر ان تمام کا تمام لب لباب زر پرستی اور زن پرستی ہی نکلا۔ میرے دوستو، زندگی کا ایک تیسرا انداز بھی ہے جو انسانی زندگی سے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ اس انداز زندگی میں انسان کا دل اس پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے۔
پہلے انداز زندگی میں نفس نے حکومت کی، دوسرے انداز زندگی میں اس کی عقل نے حکومت کی، اور اس تیسرے انداز میں انسان کا دل اس پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ اس دل کو اللہ رب العزت نے جذبات کا مرکز بنایا ہے، چنانچہ اسی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے۔ اس انداز زندگی کو کہتے ہیں ایمانی زندگی، قرآنی زندگی، اسلامی زندگی۔ جب انسان یہ انداز زندگی اپناتا ہے تو پھر وہ بہت ہی اعلیٰ زندگی بسر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ دوسروں کی خدمت تو کرتا ہے مگر دوسروں سے وہ تعریف کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے بدلہ نہیں چاہتا۔ یہی تو انبیاء کرام نے آ کر کہا تھا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا، ان اجر الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس طرز زندگی میں جب انسان کا قلب صحیح معنوں میں اس کے اوپر حاکم اعلیٰ بن جاتا ہے اور اس قلب کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، تو اب انسان صحیح معنوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے اور قربانیاں کرتا ہے، مگر وہ ان سے اس کے بدلے کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا اجر طلب کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے اور دریا میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے وہ اپنے مولا سے چاہیے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان کے اندر 4 صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز سے روکا، بس اس کا ایمان کامل ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز پر کچھ ایسے معذورین اور بوڑھوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو خدمت کی ضرورت تھی۔ اس فہرست میں ایک بوڑھی عورت کا نام بھی تھا، اس کو بھی خدمت کی ضرورت ہے، مگر خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کیا کروں گا۔ اگلے دن جب وہ وہاں پہنچے تو بوڑھا نے جواب دیا کہ کوئی آدمی آیا تھا اور رات کے اندھیرے میں کام کر کے چلا گیا ہے۔ خدمت یہ ہوتی تھی کہ باہر سے پانی بھر کے لانا اور گھر کے صحن کی صفائی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوڑھیا سے پوچھا، اماں اس بندے کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مجھے تو اس کا نام کا نہیں پتہ اور نہ ہی میں نے کبھی اس کا نام پوچھا۔ پھر پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں، وہ میرے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے، وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب پردہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، چنانچہ اگلے دن تہجد پڑھ کر وہاں پہنچے۔ پتہ چلا کہ پھر کام ہو چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ سوچنے لگے کہ اب دیکھیں گے کہ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کر گئے اور راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہوئی اور لوگ سو گئے تو اس وقت ہر طرف سناٹا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ننگے پاؤں اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ قریب سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں؟ جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ پوچھا، امیر المؤمنین، آپ اس اندھیری رات میں اس بڑھیا کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں جوتے اس لیے اتار کر آیا ہوں کہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ ایک آدمی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح چھپا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ نعمت ایمانی زندگی سے نصیب ہوتی ہے، ویسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جسم عطا کیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی اور جب ان کو نہلانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر ایک کالا نشان ہے۔ اس کو سمجھ نہ آ سکی جو نہلا رہا تھا کہ کالا نشان کیوں ہے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کچھ دن گزر گئے، وہاں کے جو کمزور اور جو معذور لوگ تھے ان کے گھروں سے آواز آئی، وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا؟ پھر پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پانی کی بھری ہوئی مشق اپنے کندھے کے اوپر لے کر ان کے گھروں میں پانی مہیا کرتے تھے۔
اور اس راز کو انہوں نے اس طرح چھپائی رکھا کہ زندگی بھر کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا۔ یہ ہے ایمانی زندگی، اس کو کہتی ہے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ زندگی، کہ انسان دوسروں کی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے، ہمدردی بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر اس سے صرف تھینک یو یا شکریہ کا بھی طلبگار نہیں ہوتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ شہر کے اندر کے حالات کو میں ہر رات دیکھتا ہوں، چلو آج ذرا باہر کے حالات بھی دیکھوں۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک خیمہ دیکھا۔ قریب آئے تو پتہ چلا کہ ایک بدو دیہاتی کا خیمہ ہے۔ وہ خیمے سے باہر پریشان حال بیٹھا تھا۔ اس نے اس سے خیر و عافیت دریافت کی تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی درد زہ کی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو میرا کوئی واقف بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، مسافر ہوں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں اپنے گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک مسافر عورت اس حال میں ہے، آپ چلیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آٹے کی بوری بھی اٹھا لی اور کچھ اور چیزیں بھی لے لیں اور اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ صاحبہ کو خیمے کے اندر بھیج دیا۔ اب وہ بدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کبھی امیر المؤمنین کو دیکھا ہے؟ وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ بدو یہ باتیں کرتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، حتیٰ کہ اندر سے ان کی اہلیہ محترمہ نے آواز دی، امیر المؤمنین اپنے دوست کے بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب بدو کو پتہ چلا کہ میں تو امیر المؤمنین سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ گھبرانے لگا، مگر انہوں نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کل میرے پاس آنا، میں تمہارے چھوٹے سے بچے کا روزینہ باندھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں اور اگلے دن اس بچے کا وظیفہ باندھ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی زندگی۔ ایمان انسان کے اندر سے کھوٹ، جو انسان کے اندر جو میل ہوتا ہے، جو کھوٹ ہوتی ہے، اس کو کھرچ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ جہاں ایمان کامل ہوگا وہاں سے کھوٹ نکل جائے گا۔ ایمان اور منافقت یہ دو چیزیں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی پہچان ہے کہ انسان کے اندر سے دو رنگی اور منافقت کو کھرچ کر نکال دیا کرتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی شربت پی رہا ہے اور شربت پیتے ہوئے اس نے نیت کر لی کہ میں شراب پی رہا ہوں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی نیت کے ساتھ اگرچہ وہ شربت پی رہا ہے مگر اس کو شراب پینے کا گناہ ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اور اس وقت گزارنے میں اس نے اگر ذہن میں تصور باندھ لیا کہ فلاں اجنبی عورت میرے پاس ہے، اگرچہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا مگر اسے زنا کا گناہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خراب تھی۔ گویا ایمان وہ نعمت ہے جو انسان کی نیت کے میل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو جس انسان کی نیت بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، عمل بھی صاف ہو، اور پھر کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا انسان ہوگا۔ یہ زندگی ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور جب نیت بگڑتی ہے تو انسان کے پورا کا پورا اعمال خراب ہو جاتا ہے، انسان کے پورے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ ایک مرتبہ سیر و تفریح کی غرض سے باہر گھومنے کے لیے جاتا ہے، اور جب اس کو کہیں کسی جگہ پہنچ کر اس کو جب پیاس لگتی ہے تو اس کو ایک انار کا ایک باغ نظر آتا ہے، اور اس باغ کے اندر وہ پانی پینے کے واسطے، اپنی پیاس بجھانے کے واسطے جاتا ہے۔ اس باغ کے اندر پہنچا تو اس بادشاہ نے اس باغ کے مالک سے فرمایا کہ ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، ہم کو پیاس لگی ہے، ہماری پینے کے واسطے کچھ چیز پیش کی جائے۔ چنانچہ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی بادشاہ سلامت کو ایک گلاس لا کر کے دو۔ اس کی بیٹی جاتی ہے اور ایک درخت کے پاس گئی، درخت کے پاس جا کر کے ایک انار کو توڑتی ہے اور انار کو توڑ کر گلاس کے اندر نچوڑتی ہے، گلاس پورا بھر جاتا ہے، لا کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے پیا۔ اب یہ دیکھیں کہ نیت جب اس کی خراب ہوئی تو مسئلہ کہاں تک پہنچا۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ گلاس پیا، اس کو وہ انار کا جوس بہت ہی شاندار اور بہت ہی لذیذ لگا۔ اس کے دل کے اندر یہ کھوٹ آ جاتی ہے کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں
اور اتنا بہترین شاندار باغ تو بادشاہ کی ملکیت میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ابھی اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا، فقط اس کے نیت میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ ایک گلاس اور لا کر کے دو۔ اس کی بیٹی جاتی ہے، اسی درخت کے قریب گئی جس درخت پر پہلے گئی تھی۔ پہلی مرتبہ ایک انار توڑا، گلاس پورا بھر گیا۔ اس مرتبہ انار توڑتی ہے اور گلاس میں نچوڑتی ہے، گلاس نہیں بھرتا۔ دوسرا انار توڑتی ہے، نچوڑتی ہے، لیکن گلاس نہیں بھرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے آتی ہے، اس کو پیش کر دیتی ہے۔ بادشاہ پیتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا لگتا ہے تو نے پیڑ بدل دیا، اسی پیڑ سے لے کر آؤ، اسی درخت سے لے کر آؤ جس درخت سے پہلی مرتبہ لے کر کے آئی تھی۔ اس کی بیٹی نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ تو جب نیت بدلتی ہے تو انسان کے اعمال پورے کے پورے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے البغض فی اللہ، یہ بھی انسان کے اندر اللہ کے لیے آتا ہے۔ دشمنی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے، ایک دشمن کو گرا کر اس کے اوپر بیٹھے، قریب تھا کہ اس کے اوپر وار کر کے اس کو ختم کر دیتے۔ اس دشمن خدا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے اتر آئے۔ اس نے کہا علی، آپ کو تو اس موقع پر مجھے قتل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تھی، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو اب میرے ساتھ سب شامل ہوا۔ میں اپنے نفس کے خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ وَعَطَى لِلَّهِ، انسان جب دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے، رضا کے لیے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں مستحق لوگوں کے دروازے کے اندر آٹے کی بوریاں ڈال کر جاتے تھے، اس لیے کہ اس بندے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میری مدد کرنے والا کون تھا۔ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے۔ کیا ہی خوبصورتی عمل کی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ کوئی رفاہی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کام میں ہمارا تعاون کیجیے۔ ایک آدمی نے ان کو بہت موٹی رقم دی، وہ لے کر بہت خوش ہوئے اور اس آدمی کو دعائیں دیں۔ کسی اور محفل میں وہ آدمی بھی بیٹھا تھا کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے لوگوں کی ترغیب کے لیے فرمایا کہ دیکھو فلاں آدمی نے تعاون کیا ہے، آپ بھی تعاون کریں۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرے راز فاش ہو گیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے وہ پیسے آپ کو دیے تو دیے تھے، لیکن اپنی والدہ سے اجازت لینا بھول گیا تھا اور میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر دینا ٹھیک نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ پیسے واپس کر دیجئے۔ محفل میں موجود لوگوں کا اس کا یہ عمل بہت ہی عجیب لگا۔ اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی واپس کر دی اور اس نے وہ تھیلی لے لی۔ ہر بندے نے اس کو برا محسوس کیا۔ جب باقی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو وہ کہنے لگے حضرت میں نے آپ کی رقم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی تھی، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا، جس کی وجہ سے میرے نفس کی خوشی ہوئی، میرے عمل برباد ہو جانا تھا۔ میں نے لوگوں میں اس لیے رقم واپس مانگ لی کہ لوگ سمجھیں کہ میں نے وہ واپس لے لی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھر آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے انسان کا اخلاص، وہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمانی زندگی۔ آگے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، ایمانی زندگی میں انسان دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر نہیں دیتا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کی بھی مثالیں سن لیجئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مال غنیمت کے اندر بہت سارا عطر آیا۔ آپ کے اہلیہ صاحبہ نے کہا جی میں اس کو تقسیم کرتی ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ پوچھا کہ کیوں؟ میں ٹھیک ٹھیک ہی تقسیم کروں گی، حتیٰ کہ ہاتھوں پر بھی نہیں ملنے دوں گی۔ فرمایا جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی ہو اور میری بیوی کو اس مال سے خوشبو مل جائے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ چاہتی تھیں کہ کوئی اچھی ڈش بنائیں، مگر آپ بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی ہوں، جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو میں کوئی میٹھی چیز حلوہ وغیرہ بناؤں گی۔ چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں۔ بالآخر ایک دن اس نے حلوہ بنایا، خود بھی کھایا
اور حضرت کے سامنے بھی پیش کیا۔ حضرت نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بتایا کہ میں نے اس طرح تھوڑے تھوڑے بچائے تھے اور آج میں نے اس سے حلوہ بنایا ہے۔ فرمانے لگے تجربے سے ثابت ہوا کہ اتنے پیسے ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، لہٰذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پیسے لینے کم کر دیے۔ یہ صفت انسان کے اندر تبھی ہوتی ہے جب اسے ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ کام مکمل کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی آپ نے کوئی امور خلاف کی بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کوئی ذاتی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ رجسٹر بھی سمیٹ دیا اور پھونک مار کر چراغ بھی بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے عمر مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی علی آپ نے سچ کہا کہ مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں، لیکن میں نے اس لیے بجھایا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ چیز فقط عقل کی وجہ سے انسان کے اندر نہیں آتی بلکہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان دوسرے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، وہ فقط اللہ سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسی تقوی بھری زندگی گزاری، حالانکہ ان کا اتنا اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو خزانے سے اپنی خواہشات کو پورے کر سکتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے، ان کو گناہوں کی دعوت مل رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش کو پوری کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف نے ان کو اس چیز سے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، فقط اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اپنے معاملات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، اس میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اسلامی معاشرے میں کتنا امن پیدا کر دیا۔ اگر ہم اسی اصول کو اپنا لیں تو دنیا میں امن ہو جائے۔ ہم تو ناحق بات پر بھی دوسروں کے ساتھ جھگڑا بڑھا رہے ہوتے ہیں، خود غلط ہوتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نے چہرے پر سنت سجا لی، اگر ہم نے سر پر سنت کا تاج رکھ لیا، اگر ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی پوشاک پہن لی، تو یاد رکھیں اس کی قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ کوئی کچھ بات کرے گا اور کچھ دنیا دار تو باتیں کرتے ہی ہیں، وہ دینداروں سے کہاں خوش ہوتے ہیں، وہ تو انہیں دیکھ کر آوازیں ہی کستے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ان کے سامنے دنیا دار ہی بن جائیں؟ نہیں، وہ ہم کریں گے جس کا ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے چھوٹے نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس بات کو غیر تو سمجھ گئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم اس بات کو نہ سمجھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس وقت ان کے پاس 6000 دینار تھے۔ راستے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، بس ایسے ہی فرمایا کہ بات کر دی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ وہ کوئی بڑا شاطر انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی، وہ کسی نے چوری کر لی ہے، اس میں میرے 6000 دینار تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی؟ اس نے کہا وہ اس رنگ کی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ان کے پاس اس رنگ کی تھیلی ہے، میں اتنے 1000 دینار ہیں۔ جب اس نے شور مچایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے کہ سب کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے کہ کہاں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے دل میں سوچا اگر لوگ تلاشی لیں گے اور انہیں میرے پاس تھیلی مل جائے گی تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گے۔ اس بندے کو پکا پتہ تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہیں، جب ان کی تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پا لیں گے تو لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب تلاشی لیتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس بھی وہ تھیلی کہیں نظر نہیں آئی۔ پوری کشتی میں سے تھیلی کہیں سے نہ ملی۔ اس نے اپنی جھوٹی اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔ جب کشتی کنارے پر لگی اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے تو وہ آدمی آپ کے قریب آیا اور اس نے حضرت سے معافی مانگی اور کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں،
میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اچھے بندے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے وہ تھیلی کہاں چھپائی تھی؟ فرمایا جب میں نے اعلان سنا کہ تھیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا، تو میں چونکہ کنارے پر بیٹھا تھا اس لیے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا میں گرا دی۔ اس نے حیران ہو کر کے پوچھا 6000 دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ فرمایا ہاں، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے، کیا مجھ سے کوئی پھر حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اس مال کو قربان کر دیا ہے۔ اگر آج ہم کسی کو بات سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں گھروں میں تم حسن اخلاق سے رہو اور وہ گھر میں حسن اخلاق سے رہنا شروع کر دیں تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ زن مرید ہے۔ یاد رکھیں اگر گھر میں حسن اخلاق سے رہنے کو زن مرید کہتے ہیں تو اس کا حکم پروردگار نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، تو اور تم ان بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کی زندگی گزارو، جابر بن کر نہیں، قاہر بن کر نہیں، ظالم بن کر نہیں، بلکہ حسن اخلاق کی زندگی گزارو۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ فرمایا۔ وہ کیسے؟ جب کوئی بندہ تقریر کرتا ہے تو تقریر کے آخر میں جا کر وہ پوری بات کا نچوڑ نکالتا ہے، اس کے آخر کی 2-4 باتیں اس کے پورے وعظ کا لب لباب ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں رہ کر دین کی تعلیمات دیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وصیت کے رنگ میں جو آخری بات کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لب لباب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، یعنی توحید پر ڈٹے رہنا، توحید پر ڈٹے رہنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اگر حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام زن مریدی ہے تو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں تک بات چلی جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کی بیوی تیز مزاج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے، اس لیے عورت کی زبان زیادہ چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے سوچا اب میں کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج ہیں، وہ ہر کسی کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں، وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ سیدھا کر کے رکھتے ہیں، ان سے جا کر کے مشورہ کرتا ہوں، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر جھگڑا کر رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تحمل سے باتیں سن رہے تھے۔ جب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر والوں سے ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو واپس جانے کی سوچی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے، فرمایا کہ السلام علیکم۔ انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، اور کہا کہ میں واپس جاتا ہوں۔ پوچھا واپس کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے آیا تو اس لیے تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر سختی ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں گے کہ اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ کرو اور وہ کرو، لیکن آپ تو یہاں اس سے بھی زیادہ سن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بٹھایا اور فرمایا یہ میری بیوی بھی ہے، یہ میری دھوبن بھی ہے، یہ میری باورچی بھی ہے، یہ میرے گھر کی بھنگن بھی ہے، یہ میرے بچوں کو پالنے والی بھی ہے۔ جب میرے خاطر وہ تمام کام کر رہی ہوتی ہے تو کیا میں اس کے سخت الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہت سا اجر بھی کما رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے۔ عورت کو گھر کے نرم بستر پر اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جنت میں
ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ عورت کو خاوند کے گھر میں کھانا پکانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اگر وہ سالن بناتے وقت اس میں ایک گھونٹ پانی زیادہ اس نیت سے ڈال دے کہ شاید کوئی مہمان آ جائے یا ہمیں کسی پڑوسی کو کھانا دینا پڑ جائے، تو اس عورت کو مہمان کے کھانا بنانے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے خاوند کے گھر میں کپڑے دھونے پر اجر ثواب ملتا ہے، لیکن ان سب کاموں کے کرنے میں اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ زن مریدی اس کو کہتے ہیں کہ بیوی خلاف شریعت بات کہے اور خاوند شریعت کی بات کو چھوڑ کر بیوی کی بات مان لے۔ اب یہ زن مرید بیوی کا مرید بن جائے گا۔ اس لفظ کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ اگر کسی نے دائرے شریعت کے اندر رہتے ہوئے بیوی کی بات کو قبول کر لیا، اس کی بات کو مان لیا یا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیا، تو اس کو زن مریدی نہیں کہتے۔ زن مریدی اس وقت کہلائے گی جب ہم دین کی بات کو چھوڑ کر بیوی کی بات کو پہلے رکھیں گے، تو زن مرید ہم نہیں بلکہ زن مرید وہ ہیں جو شریعت اور سنت کو چھوڑ کر بیوی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دیندار زن مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وجہ قطع کا لحاظ بھی رکھا کریں۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی بھی کرے تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور جو ہمارے ساتھ برا ہے ہم اس کے ساتھ برے رہیں گے، یہ تو تجارت ہے، اس کو اخلاق حسنہ نہیں کہتے۔ ہم مومن ہیں اور مومن اچھوں کے ساتھ احسان کا بدلہ تو چکاتا ہی ہے، اور جو اچھے نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ ہمارے سامنے زندگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں عثمان بن طلحہ کو۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ اپنا پیارا شہر چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، تو بیت اللہ کی چابی حضرت اس کے عثمان کے پاس رہا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور فرمایا کہ عثمان، میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں کعبے کا دروازہ کھولوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ عثمان مجھے چابی دے دے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن عثمان نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اے عثمان یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا جس جگہ پر تو ہے اس جگہ پر میں ہوں گا، جہاں پر میں ہوں اس جگہ پر تو ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھیں اس وقت کو جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے کے پاس میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلایا جاتا ہے، اس سے چابی لے لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سوچ رہے تھے چابی ہم میں سے ہی کسی نہ کسی کو دی جائے گی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر کے آتے ہیں اور آ کر کے چابی عثمان کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان یاد کر اس وقت کو جب تو نے مجھے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا ایک وقت آئے گا جہاں پر تو ہے وہاں پر میں ہوں گا، جہاں پر میں ہوں وہاں پر تو کھڑا ہوگا عثمان، لیکن میں تیرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا، یہ چابی تیرے ہی حوالے پاس رہے گی جو تیری خاندان اور تیری نسل در نسل ہی چلتی رہے گی۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو۔ جو عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر کوڑا ڈالتی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ وہ اکیلی عورت تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو پورے مکے میں سے اس کی تیمارداری کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، اس کا علاج کرانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے 2-4 دن کوڑا کرکٹ نہ پھینکا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ پتہ چلا کہ وہ چند دنوں سے بیمار ہے اور گھر پر ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بلیا کے دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اس کی بیٹی بھاگی ہوئی آتی ہے، دروازے کے سوراخ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، ماں کو جا کر کے بتاتی ہے، امی وہ جس کے سر پر آپ روز مٹی ڈالتی تھیں آج وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، لگتا ہے کہ وہ آج کہیں ہمیں جان سے ہی نہ مار دے۔ وہ عورت بھی سن کر گھبرا جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا کہ بیٹی دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا تو بچی نے پوچھا جی آپ کیسے ہمارے دروازے پر آئے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟
کیا ان کی صحت اچھی ہے؟ میں اس لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ اگر مریضہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس عورت کے دل پر چوٹ لگی کہ بھرے شہر میں سے کسی نے مجھے آ کر پوچھا تک نہیں، اور جس کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتی تھی اور جس پر میں کوڑا ڈالا کرتی تھی، جس کو میں برا کہا کرتی تھی، وہ میری دوائی لینے کے خاطر آیا ہے، دوائی دلانے کے خاطر آیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، جی آپ نے تو میرا دل جیت لیا ہے، بس پہلے کلمہ پڑھا دیجئے اور کلمہ پڑھا کر کے مجھے ایمان کے اندر داخل کر دیجئے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار میں ایک بہروپیہ تھا جو مختلف لوگوں کی شکلیں بنا لیا کرتا تھا اور دوسرے بندوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن وہ روپ بدل کر جب بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تو وہ اسے فوراً پہچان لیا کرتے تھے۔ وہ مطالبہ کرتا کہ مجھے انعام دو۔ آپ کہتے کہ انعام کیسا؟ میں نے تو آپ کو پہچان لیا، انعام تو ہم آپ کو تب دیں گے جب کوئی ایسا کام کرو کہ ہم سمجھ نہ سکیں۔ یہ سن کر کے وہ چلا جاتا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی۔ اس نے سوچا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے بڑے ماننے والے ہیں اور ان کو بڑا چاہنے والے ہیں، میں جا کر کسی ولی کا روپ بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ شہر سے باہر چلا گیا اور وہاں جا کر ایک خیمہ لگا لیا اور خوب لمبی لمبی تسبیحات رکھ لیں، داڑھی بڑھا لی، بال بڑھا لیے، عمامہ سجا لیا، جبہ پہن لیا۔ جب کہیں دینی وضاحت کا کوئی بندہ نظر آئے، لوگ اس کو دعاؤں کے لیے کہتے ہی ہیں۔ ایک بندہ دعا کروانے آیا، دوسرا آیا، پھر تو سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ جو بھی آتا وہ دعا کر دیتا، حتیٰ کہ لوگوں کو یقین بننے لگ گیا۔ کہتے ہیں نا، مرید کا پیر بھی بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کا یقین بڑا ہوا کرتا ہے۔ مرید کا پیر بڑا نہیں ہوتا بلکہ جو اس کا یقین ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ اصل میں اس کے دل میں ایک یقین اور اعتماد ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ لوگوں کی یقین ہو گیا کہ اللہ والا دعا کرتا ہے اور اللہ ہماری مشکل آسان کر دیتا ہے، تو ان کی مشکل آسان ہونے لگ گئی، کیونکہ اصول بھی یہی ہے۔ اب لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا گیا۔ اگر کوئی بندہ اس کو ہدیہ بھی دیتا تو وہ اس کو واپس کر دیتا اور کہتا کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ جب ہدیہ بھی نہ لیتا، دعائیں بھی کرتا رہا اور مشکلیں بھی حل ہو جاتی تو لوگ اور بھی اس سے زیادہ محبت کرنے والے بن گئے۔ خیر بات چلتے چلتے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ یہاں ایک ایسا اللہ والا ہے جو بڑا ذاکر و شاغل ہے، اور وہ تو دنیا سے بالکل کنارہ کش ہے اور وہ اللہ کی یاد میں مست ہے۔ اورنگزیب کی تمنا رہتی تھی کہ ایسے اہل اللہ کی زیارت کی جائے اور ان سے دعائیں کروائی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی اللہ والے کے بارے میں سنا، اس کی زیارت کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ اب بادشاہ وقت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ جب آئے تو اپنے ساتھ درہم و دینار کی بہت بڑی تھیلی بھی لے آئے، جو میں بعد میں انہیں یہ ہدیہ میں پیش کروں گا۔ بادشاہ اس کے خیمے میں پہنچے اور دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس نے دعا کر دی۔ جانے سے پہلے کہنے لگے، جی میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، ہمیں اس سے کیا غرض، وہ خود ہی لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باوجود اصرار کے اس نے وہ تھیلی قبول نہ کی۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ بندہ دنیا سے منہ موڑ چکا ہے، چنانچہ ہدیہ دیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن جب اگلے دن انہوں نے دربار لگایا تو وہ بہروپیہ پھر آ گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ بہروپیہ نے کہا، السلام علیکم۔ بادشاہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بہروپیہ بولا، بادشاہ سلامت، اب تو میں انعام کے قابل ہوں نا؟ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ بہروپیہ نے کہا، جی آپ مجھے نہیں پہچان سکے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ میں کیسے نہیں پہچان سکا؟ بہروپیہ نے کہا، کل آپ کسی ولی سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کے پوچھا، کیا وہ آپ تھے؟ بہروپیہ نے کہا، جی ہاں وہ میں ہی تھا۔ بادشاہ نے تسلیم کرتے ہوئے کہا، او خدا کے بندے، تو نے تو ایسا ڈھونگ رچا کہ واقعی مجھے پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ چلو اسے 100 دینار دے دو۔ بہروپیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، کل تو ہزاروں
تھیلی میں اور آج صرف 2-3 دینار 100 دینار۔ بادشاہ نے کہا اب تو میں صرف 100 دینار ہی دے سکوں گا۔ بے روپے نے کہا جی نہیں، مجھے تو زیادہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کل تو آپ کو بھری ہوئی تھیلی دی تھی، اس وقت لے لیتے۔ بے روپے نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ کل جب آپ تھیلی دے رہے تھے اس وقت میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ لے لوں گا، مگر ایک سوچ نے مجھے ایسے کرنے سے منع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کو کس سوچ نے منع کر دیا؟ بے روپے نے کہا اس وقت میں اولیاء اللہ کے روم میں تھا، میرے دل نے کہا اگر تم اس وقت اس تھیلی کو لے لو گے تو تم اولیاء کی بدنامی کا باعث بن جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، ایک بے روپیہ بھی اللہ والوں کا روح کا اتنا لحاظ کر جاتا ہے کہ ہم سنت کا اتنا لحاظ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہم بھی جاہلوں کے ساتھ جہالت کی باتیں کرتے پھریں؟ کیا ہم بھی پڑوسی کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے کو بڑا بنا لیں؟ دنیا جھگڑے بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جھگڑے سمیٹ کر نیکی پھیلانے کے لیے ہے۔ جب ہم غفلت والی زندگی گزارتے ہیں اور معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس وقت ہم بالکل بے سینگ کے بکرے نظر آتے ہیں، جو قریب آتا ہے اس کو ٹکر لگا دیتا ہے۔ ہر طرف تنقیدی نظر، ہر ایک کا عیب ٹٹولنا، اپنی خوبیاں نظر میں اور لوگوں کے عیب نظر میں، دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کا بڑا مقرب سمجھنا، یہی تو انسان کی برائی کی پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات ایک مسجد میں گیا، وہاں عبادت کرتا رہا۔ عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی، میرے پاس بستر نہیں تھا، چنانچہ میں مسجد کے سب کو اپنے اوپر لیٹ کر کے سو گیا۔ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ اہل اللہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر محسوس ہوتا ہے، ان میں سے بڑے نے کہا ہاں یہ ادہم کا بچہ سو رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ولایت مل جائے۔ اسے ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کھائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل سن ہو کر کے پڑا رہا۔ جب وہ اپنی مجلس کر کے چلے گئے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہاں میں نے کل کھجور خریدی تھی اور ایک کھجور نیچے گر گئی تھی۔ میں نے گمان یہ کیا کہ میرے حصے کی کھجور گری ہے، اس لیے میں نے اٹھا کر وہ منہ میں ڈال لی تھی۔ وہ میری کھجور نہیں تھی بلکہ اس دکاندار کی تھی اور میں نے بغیر اجازت کی کھا لی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے جا کر اس دکاندار سے بلا اجازت کھجور کھانے کی معافی مانگی۔ جیسے اس بندے نے مجھے معاف کیا اس وقت اللہ نے مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی پرواہ ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسی، اوپر سے لا الہ الا اللہ اندر سے کالی بلا۔ اگر قیامت کے دن حقوق العباد دینے پڑ گئے تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ اس لیے صحیح صوفی وہ ہے جو ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو گیا تو اللہ معاف فرمائے کیا حال بنے گا۔ فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اکیلے اکیلے جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ایک ایک کر کے جیسے ایئرپورٹ پر مشین میں سے اسکین ہو کر کے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزریں گے اور فرشتے ان کے دلوں کی اسکیننگ کریں گے۔ اس جگہ پر جب کچھ بندے آگے جائیں گے تو کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے۔ لوگوں پر الزام لگاتا تھا، ناحق خون بہتاتا تھا، بیوی کا دل دکھاتا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ وقفوہم، اس کو بھی روک لیجئے، اس نے بھی شکل دینداروں والی بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، بلا اجازت لوگوں کی چیزیں استعمال کر لیا کرتا تھا۔ وقفوہم، اس کو بھی روک لیجئے کہ اس کی شہوت بھری نظر غیر پر پڑا کرتی تھی، یہ میری محبتوں کے دعوے کرتا تھا اور غیر کی حوث اس کے دل میں بھری ہوئی تھی، اس کو بھی روک لیجئے، اس کا ہم نے حساب لینا ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ نیک والی زندگی، پرہیز والی زندگی گزارنے کا پکا سچا ارادہ کریں اور عہد کریں اللہ آج تک جو ہوا اس کو معاف فرما دے، کیونکہ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے سے جتنا پیار ماں کرتی ہے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے میاں ایک راستے سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس گھر کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے، یہاں تک کہ اپنے
اپنے بچے کو مار مار کر کہہ رہی ہے میرے گھر سے نکل جا۔ بالآخر بچہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ماں نے غصے میں دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی دیکھتا رہا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد گلی میں کو چلنا شروع کیا۔ آگے جا کر کے ایک دوراہا آتا ہے، وہاں کچھ دیر کھڑا ہوتا ہے، واپس آ کر پھر اپنے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو دروازے پر ملتا ہے، بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ تھکا بھی ہوا تھا۔ اپنے گھر کے دروازے پر سر رکھتا ہے اور سر رکھ کر کے سو جاتا ہے۔ ابھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، کسی کام سے ماں اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، اس کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے، اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے اپنے بچے کو پھر مارنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا، میرے گھر کے اندر دوبارہ کیوں آ گیا؟ بچہ کہتا ہے کہ ماں میں یہی سوچ کر کے گیا تھا کہ آج کے بعد کبھی میں اپنے گھر کے اندر نہ آؤں گا، کہیں مزدوری کر کے، کہیں جوتے صاف کر کے، کہیں کچھ کام کر کے، کہیں کسی ہوٹل میں رہ کر کے برتن صاف کر کے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ پر ماں میرے دل کے اندر پھر خیال آتا ہے کہ ماں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے لیکن مجھے میری ماں کی ممتا نہ ملے گی، مجھے میری ماں کی محبت نہ ملے گی۔ جب اس نے الفاظ کہے تو پھر اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بچہ جب تیرے دل کے اندر میرے لیے اتنی محبت ہے تو آجا، پھر میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں فرماتے ہیں جب کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں جس طرح وہ ماں خوش ہو کر اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتا ہے الہی عبدک العاصی عطاکا، اے اللہ گناہ گار بندہ تیرے در پر حاضر ہے، اے اللہ، اور اپنے گناہوں کی فریاد کرتا ہے، اے اللہ اگر آپ معاف فرما دیں، یہ بات آپ کو جچتی ہے، اگر آپ نے معاف نہ کیا پھر کوئی ہم پر رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے حال پر ترس کھانے والا نہیں ہے۔ جب ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ماں سے زیادہ اپنے بندے پر پیار آتا ہے۔ اس لیے فرمایا دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک آنکھ سے نکلنے والا گنہگار بندے کی آنسو کا قطرہ اور دوسرا قطرہ شہید کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس لیے پکا سچا عہد کریں کہ انشاءاللہ آج تک جو ہوا، جو غفلت والی زندگی گزری، اے اللہ اس غفلت والی زندگی سے ہم نکل رہے ہیں، اے اللہ وہ غفلت والی زندگی کبھی نہیں گزاریں گے، اے اللہ صرف وہی کام کریں گے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہم اپنے اندر پورا کا پورا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک سنت نبوی اور عشق نبوی سے لبریز کر لیں گے اور اسی حال میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تاکہ اللہ تیری بارگاہ میں جا کر کے عرض کر سکیں یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کر آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، صورت لے کر آئے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.